تو اینی وے جتنے بھی سائنسز ایگزسٹ کرتی تھیں پہلے، مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے اندر سے شرک اور جو غلط چیزیں ہیں، غلط تصورات ہیں، ان تمام کو نکالا اور ان کو لے کے گئے تھے سیدھے راستے کی طرف. ان کے اندر جو ہے وہ مسلمان بہت آگے گئے تھے، بہت پروگریس کی تھی. لیکن ایک ایسا علم ہے جو کہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اب بھی اس کے علاوہ اور کوئی ایگزامپل ایگزسٹ نہیں کرتی. کریٹیوٹی تھی مسلمانوں کی، وہ تھا علوم الحدیث، حدیث کا علم. کس طرح؟ بریفلی کیا چیز ہے حدیث کا علم؟ صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، تھوڑا بہت حدیث کی انٹروڈکشن ہوئی ہے آپ لوگوں کی. تو ایک متن ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے، سند چین، اور متن اس کا اصل ٹیکسٹ، اصل باڈی کیا ہے. تو متن تو کر دیا سائڈ پہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ متن جو ہے یہ شوڈ وی فالو اٹ، ہم اس کو عمل کریں اس کے اوپر، یا اس کے اوپر ہم تھوڑا کوشچن مارک رکھیں، کیا کریں، کیا یہ واقعی ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. تو اس کے لیے اس سند کی بالکل جانچ پڑتال کرنی شروع کی ہے. اس کے لیے اگر آپ تمام حدیثوں کی کتابوں کو جمع کریں جو ہزاروں کے حساب سے حدیثیں بنیں گی، اس کے اندر جو ہزاروں کے حساب سے جو چینز بنتی ہیں تو لاکھوں افراد بنتے ہیں. صرف ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویریفیکیشن کے لیے کہ کیا یہ انہوں نے بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، لاکھوں لوگوں کی بایوگرافیز لی گئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بایوگرافیز کا جائزہ لیا گیا ہے، صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ بات جنہوں نے کتاب لکھی، امام بخاری نے اگر کتاب لکھی، امام بخاری پیدا ہوئے تھے 194 ہجری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 184 ایئرز بعد. اتنے سال کا جو بیچ میں گیپ ہے، تو امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات سنی، وہ ایک سند بیان کریں گے. میں نے اس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا. اب مختلف جنریشنز اپون جتنے بھی محدثین تھے، انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر جتنے بھی جو نریٹرز ہوتے تھے، جو راوی ہوتے تھے، ان کی پوری بایوگرافیز بنائی، پوری تاریخ کے جائزے لیے ان کے، کون کب کہاں پیدا ہوا، کہاں گیا، اس کا علم کیسا تھا، اس نے ٹریول کہاں کیا، اس کی یادداشت کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ لکھیں، وہ جھوٹ بھی بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا، جو وہ بات کہتا تھا وہ بات کتنی ریلائبل تھی، اس کے علاقے، اس کے محلے والوں کے کیا رائے اس بارے میں. اس قدر ہیوج ڈیٹا بیس بنائی تھی اس دور کے حساب سے، اس قدر بڑی ڈیٹا بیس بنائی تھی کہ لاکھوں لوگوں کا جائزہ لیا گیا جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی. اور اس کا جو بھی رولز ہیں اس کے، کہ یہ اگر فلا آ گیا تو یہ ضعیف درجے کی حدیث ہو گئی، یہ چیز آ گئی تو یہ ہوگا. ایون یہ بھی پروو کر دیا کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں، یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہے، کسی نے جھوٹ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی تھی. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیں. یہ ایک یونیک سبجیکٹ ہے، بالکل ایسا سبجیکٹ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، فرام اسکریچ کریٹیوٹی تھی. تو لیکن علوم الحدیث جو ہے، یہ والا جو ہے، اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا، ایسے پہلے کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ویسٹ جتنی بھی تاریخ لکھتا ہے نا، اس میں کوئی سند وغیرہ نہیں ہوتی، اور یہ اس قدر اسٹرکٹ سٹینڈرڈ تھا کہ آج کل کے حساب سے آپ کو جو خبر لا کے سنائی جائے گی نا، وہ ہر خبر ضعیف ہوگی. اگر ان رولز کو آج کل کے راویوں کے اوپر ہم لوگ کوڈ کر دیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ رات کو ٹی وی میں فلانے جو اینکر پرسن تھا اس نے یہ کہا تھا، فلانے سیاستدان نے یہ کہا تھا، وہ جو مرضی سند بیان کرتے رہے، ہر ایک کی بات کم سے کم ضعیف ہوگی، کم سے کم ضعیف ہوگی بات، کیونکہ ہر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، ہر بندے کو یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں باتیں کہ انہوں نے پہلے کیا بات کی، بعد میں غلط بیانی ہو جاتی ہے، وہ بات کو بڑھا کے بیان کر دیتے ہیں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے. بالفرض ایک بات سچ تھی، اب اس کو ذرا ویٹیج ڈالنے کے لیے اس کے الفاظ بھی بڑھا دیے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا، جو محدثین تھے انہوں نے اس چیز کو رائٹلی فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں یہ ایگزیجریٹڈ ہیں، بڑھا چڑھا کے بیان کیے گئے ہیں، اور کون سے پرسائز ہیں، اور کون سی مرسل حدیث ہے، کون سی کیسی حدیث ہے. بہت زیادہ کیٹیگرائزیشن ہے، اور آف کورس پی ایچ ڈیز ہیں ان کے اندر، اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. اس قدر یہ ڈیپ سبجیکٹ ہے، ایک اور یونیک سبجیکٹ ہے.